نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ میں آج کے اس پروگرام میں ان تمام ماؤں اور بہنوں کا بڑے پرتپاک انداز سے میں استقبال کرتا ہوں جنہوں نے دین سیکھنے کے خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر ٹی وی جیسی لعنت کی چیز سے دور ہو کر یہاں آتے ہیں اور دین سیکھنے کے شوق سے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین دنیا اور آخرت کو سنوارے اور ان کے سارے مسائل کو حل فرمائے، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، جنت نصیب فرمائے۔ ہم ریاض الصالحین نیک لوگوں کے باغات کے عنوان پر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار کتاب، جس میں اخلاق اور تزکیہ نفس کے تعلق سے احادیث موجود ہیں، ان کو ہم پڑھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے، اور اگر تمہیں جہاد کے لیے نکالا جائے، اعلان کیا جائے تو تم نکل پڑو۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اس حدیث کو روایت کی۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مکے کے بعد ہجرت نہیں کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کیونکہ اب مسلمان ہو چکا ہے، اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا ہے، اس لیے وہاں سے ہجرت کرنے کی شرعی حیثیت اب باقی نہیں۔ ہم نے جیسا کہ سب سے پہلا اس کتاب کا جو چیپٹر تھا اخلاص، کہ ہمارا عمل اور ہماری زندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر کسی عمل میں اخلاص نہ ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ یہاں آئے ہیں، کسی کی کچھ مصروفیتیں ہوں گی، کام ہوگا، لیکن سب کچھ چھوڑ کر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہمارا جمع ہونا اس لیے تھا کہ میری سہیلی بول رہی ہے اس لیے میں بھی نکل پڑی، میرا دوست کہہ رہا ہے اس لیے میں بھی آیا، اور اس کے پیچھے دین سیکھنے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں تھا، تو ہمارا یہ آنا بیکار ہے، ہمارا یہ آنا بیکار ہو گیا۔ تو لہٰذا یہاں ہم لوگوں کو نیت کرنی چاہیے کہ ہم آ رہے کس کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دین کا علم ہم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ بولیں کہ ارے بھائی انہوں ماشاءاللہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، انہوں، اس لیے نہیں، نام کے لیے نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ تفریح کے لیے آئیں، ذرا ہوا کھا لگو آنگے نہ جا کو، گھر میں بیٹھے بیٹھے بیزار ہوتا، نہیں، نیت ہماری اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد مکے سے ہجرت کرنے کی شرعی حیثیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مکے کے بعد اب ہجرت نہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک مکہ مکرمہ جب تک مسلمان رہیں گے زمین پر، اس وقت تک مکے میں کوئی غیر مسلم غالب نہیں ہوگا۔
غیر مسلم کی حکومت نہیں آئے گی، کیونکہ اگر کسی بستی میں مسلمان ہیں اور اس بستی پر غیر مسلم قابض ہو گئے تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ وہاں مسلمانوں کو اس بستی میں نہیں رہنا چاہیے، یا تو کسی مسلمان پڑوس کی بستی میں جا کر وہاں ایک طاقت بن کر اس ملک کو آزاد کرنا چاہیے جس ملک میں مسلمان ہیں، تاکہ وہاں مسلمانوں کی حکومت آئے۔ یہ حکم ہے اصل میں، اور یہی ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی غیر لوگ اپنی بستی والوں پر قبضہ کر لیے، ان کی حکومت آ گئی، تو وہاں کے مسلمان چھوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ پڑوس کے مسلمان ملک میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ایک بہت بڑی طاقت بن کر پھر اس کو فتح کرتے ہیں۔ لیکن انگریزوں نے جب دیکھا، عیسائیوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آسانی کے ساتھ اس طریقے سے اپنی جگہ کو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں، تو انہوں نے سسٹم لایا۔ سب سے پہلے یہ کیا کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب عرب کنٹریز کے کتنے ممالک ہیں؟ چھوٹی چھوٹی۔ اب کویت ایک چھوٹی بستی ہے، دیکھنے گئے تو مدراس سے بھی چھوٹی بستی ہے، تمل ناڈو کی دور کی بات۔ تو اس طریقے سے چھوٹی بستیوں میں مسلمانوں کو خطر، ایک چھوٹی بستی، عمان ایک چھوٹی بستی۔ تو غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو اس طریقے سے چھوٹی بستیوں میں ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد پاسپورٹ کا سسٹم لے کر آئے۔ پاسپورٹ کا سسٹم اس لیے کہ ہر آدمی اپنی بستی میں رہنا، اپنی بستی کے باہر دوسری بستی میں گئے تو انہیں جو ہے فارینر، دوسرے ملک کا آدمی، اسے رائٹس نہیں، جب چاہے ہم رکھیں گے، جب چاہے اسے نکالیں گے۔ یہ سب کس لیے سسٹم لائے؟ تاکہ مسلمانوں کو وہاں تقسیم کر کے ان کو ختم کرنا، یہ ان کا مقصد تھا، اور وہ لوگ اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہونے کے باوجود، کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں مسلمانوں کا نمبر دوسرا نمبر ہے عیسائیوں کے بعد، اس کے باوجود مسلمان بے بس۔ کیوں؟ وہاں مسلمانوں کو بند کر کے رکھ دیے، گھیر کے رکھ دیے۔ اب یہاں ہندوستان ہے، اب ہندوستان میں کیا کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس ملک کو ہندو حکومت بنانی چاہیے، مسلمانوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ جب تک ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن اگر کل اعلان اگر یہ ہوا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مسجد کھولنے کی اجازت نہیں، مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس ملک میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے، جائز نہیں ہے۔ ایسے ملک کو جانا چاہیے جہاں پر ہم لوگ اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ لیکن جب تک یہ حکم ہے اس وقت تک ہم لوگوں کو یہاں رہنا چاہیے، اور یہاں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ غیروں کو ہم دین حق بتانا چاہیے، جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات، دین حق یہ کتنا آسان دین ہے کہ سبحان اللہ، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں گے بعض لوگ خالی بریانی کھا کے مسلمان ہو گئے۔ بریانی کیا اتنا بہترین پکوان جو قوم پکاتی ہے،
اس کا دین کیسا ہوگا بول کر بریانی کھا کر مسلمان ہو گئے. ایسا ہے ہوا ہے. بہت سارے واقعات ملتے ہیں. غیر مسلم مسلمان کیوں ہوئے؟ کوئی جو ہے اسلام میں دیکھا کہ ماں باپ کے بارے میں اتنی تعلیمات ہیں, اتنے ارشادات ہیں اسلام میں, سبحان اللہ, اتنا کہا اسلام نے. کسی نے دیکھا ارے عورت کے بارے میں اتنے مسائل ہیں, عورت کو اسلام نے اتنا مقام دیا ہے. تو بعض لوگ واقعات بتاتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں, علامہ اقبال کی زندگی کے واقعات بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے, ایک انگریز ایک مسلمان دوست کے ساتھ کسی بستی میں گیا. تو اس بستی میں جب گیا تو پانی مانگا پانی کے لیے. وہ زمانہ, پرانا زمانہ وہ نہیں تھا کہ ہر جگہ پانی کی سہولت ہو. تو پانی دیے, کس میں؟ وہ مٹی کے برتن میں. تو پانی, بیچارہ پانی پیا. پانی پینے کے بعد جو ہے باہر نکلا تو دھڑال سے آواز آئی, زور سے آواز. انگریز پوچھا, وہ جو ساتھ اس کے ساتھ انڈین جو تھا اس سے, یہ کیا آواز آئی؟ کو پوچھا تو یہ جو ہے یہ پانی ہم لوگ پیے نا برتن میں, دوسرا ہم لوگ دوسرے نہیں, ہمیں دوسرے مذہب کے ماننے والے, اس وجہ سے کیا کرے وہ لوگ, دوسری ذات کے لوگ, اس وجہ سے وہ لوگ وہ برتن استعمال نہیں کرتے, توڑ ڈالتے. وہ برتن کیا کرتے؟ توڑ دیتے. اچھا یہاں کی تہذیب ہے, کلچر ہے بول کر آگے بڑھا. کسی اور جگہ گیا, پھر پانی کی ضرورت پڑی تو وہاں بھی جو ہے پانی مانگا, پیا. اب جب باہر نکلا تو انتظار کر رہا تھا کہ کب دھڑالنے سے آواز آئے گی برتن توڑنے کی. آواز نہیں آئی. اب آواز نہیں آئی تو تعجب کرنے لگا. پوچھا کہ کیا بات ہے کہ یہاں سے آواز نہیں آئی؟ کہا یہ لوگ مسلمان ہیں, یہ لوگ دوسروں کا جھوٹا پی لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں, برتن صاف کر کے یہ لوگ برتن استعمال کرتے ہیں. اچھا ایسا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو ہے ان کے اندر سب لوگ برابر ہیں ان کے سامنے, اونچ نیچ کی بات نہیں ہے. تو فوراً جو ہے اس نے پڑھا, اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, مسلمان ہو گیا. کتنے ایسے واقعات ہیں. اور جو اسلام کو پڑھتا ہے, آپ کو معلوم ہوگا ابھی ایک یہ جو تمل ناڈو کا بہت مشہور میوزیشین ہے, جو میوزک بجانے والا الیہ راجا, اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا. ہاں, اس کا نام الیہ راجا کا بیٹا نا, یوان شنکر. اب سن رہے ہیں کہ اس کا دوست بھی مسلمان ہونے والا ہے انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ حق بات بتائیں گے تو ضرور انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے. دو چار ہوتے فرعون کے جیسے, ابو جہل کے جیسے ہوتے, وہ تو ہوں گے, ضرور ہوں گے, لیکن اکثر صاف دل ہوتے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مردوں نے, ہم عورتوں نے ہندوستان میں اتنے سال رہتے ہوئے, 1000 سال سے زیادہ, ہم لوگوں نے غیروں کو اسلام کیا ہے نہیں بتایا. ہم جاتے ہیں مارکیٹوں میں, غیروں سے اچھا بات کرتے ہیں. ہماری سہیلیاں ہوتی ہیں پڑوسن میں, پڑوسن جی غیر مسلم عورتیں ہوتی ہیں, ان سے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. وہ لوگ ہمارے جنازے میں آتے ہیں, ہماری شادیوں میں آتے ہیں, اور ہم لوگ ان کی شادیوں میں جاتے ہیں, ان کے جنازوں میں جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم مسلمانوں نے اپنے غیر مسلم بہنوں کو, ارے دیکھو جی ذرا دماغ میں تمہارے سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سنو میری بات, یہ بتانا فرض ہے میرے اوپر. یہ پتھر ہاتھ سے تمہیں بناتے, کیسا تم نہ یہ خدا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی خدا ہوگا تو پوری دنیا میں کام چلے گا, ورنہ سورج اور چاند اور یہ دن اور رات اور موسم سب جو وقت پہ آ رہا ہے, یہ کیسے آئے گا؟ ذرا اچھے انداز سے اگر ہم مرد اور عورت, جتنے مرد اور جتنی عورتیں ہیں آج ہندوستان میں, سب کے سب اگر یہ کام شروع کرے تو میں کہتا ہوں 1 مہینے کے اندر پورا ہندوستان بدل جائے گا.
لیکن افسوس ہم لوگوں نے ہماری زندگی کیا ہے؟ کھانا پینا سونا ٹی وی دیکھنا گپے مارنا باتیں کرنے. اب تو ماشاءاللہ ٹیلی فون آ گیا ہے جس سے دیکھو اس سے بات کرنے کے واسطے جو ہے بہت اچھا ذریعہ بن گیا. کیا بھائی گھنٹے سے گھنٹے ماشاءاللہ بغیر لگو بڑھ جاتے. یہ ہماری حالت ہے جو حقیقت ہے بہت کڑوی حالت ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. تو میری بہنوں یہ زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پکا لیے کھا لیے گھر کے کام کاج کر لیے. زندگی بہت بڑی چیز ہے. آپ اگر صحابیات کی زندگی کبھی کسی درس میں صحابیات کا تذکرہ بھی کرتے کیا بھائی؟ ایک ہفتے میں صحابیات کا ہفتے میں ایک درس مطلب صحابیات کے بارے میں ایک ہونا چاہیے, اچھا ہوگا. 4 ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک تسلسل رہے. اس جو صاحب آتے ہیں کسی کو بول دیں کہ بھائی صحابیات کی زندگی کے بارے میں کیسے کیسے صحابیات کیسے کیسے ماشاءاللہ انہوں نے کیا کیا کام کیا ہے. تو آج ہم لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ عورتیں اگر ماشاءاللہ ہماری صحابیہ جیسے ہو جائے تو زندگی بدل جائے گی. سارے مسائل عورتوں سے, حقیقت بتا رہا ہوں میں. عورت اگر نیک بن گئی ایماندار بن گئی شوہر کو مسلمان بنا دیتی, نمازی بنا دیتی, اخلاق والا بنا دیتی, بچوں کو نیک راستے پہ ڈالتی. اگر وہی عورت اگر خراب ہو نیک نہ ہو الڑ پن جہالت ہو اور دین کی تعلیم اور علم دین اور دنیا سے دور ہو ہٹ دھرمی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پورا گھر جہنم بن جاتا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا. تو میری بہنوں تمہارے اوپر بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اور عورت کوئی کام کرتی ہے تو پورا دل لگا کر کرتی ہے. دعوت کا کام ہو تبلیغ کا کام ہو بہت, اور کسی مدرسہ مسجد کے واسطے چندہ کرنے لوگ نکلتے ہیں تو مردوں سے زیادہ عورتیں نکال کر آتی ہیں, چندہ لیتی ہیں. ان کے پاس ٹرکس ہوتا ہے, نکالو نا جی, بولو ان کے شوہروں سے ان کے رشتہ داروں سے والد سے بھائی بیٹے سب سے نکال کر لاتی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہاں پر زیادہ بڑی تعداد میں عورتیں جوان ہی ہوتی ہیں لیکن یہ عورتیں یہ خواتین اگر ٹھان لیں یقین رکھ لیں یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم ہمارے محلے کو بدل کر رکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ, بہت بڑا کام ہوگا. بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ملک کے حالات بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں اور ایسے حالات میں میں مسئلہ بتا رہا تھا کہ کسی ملک میں اگر مسلمان کی جگہ پر غیر مسلم لوگوں کی حکومت آ جاتی ہے تو شریعت میں یہ حکم ہے کہ وہاں سے نکل جائے. لیکن آج دشمنان اسلام نے اس طریقے سے مسلمانوں کو گھیر دیا ہے کہ کہیں سے نکلنا مشکل ہے. کون بھی تسلیم نہیں کرے گا, کون سا اسلامی ملک تسلیم کرے گا؟ اب تو انڈیا کے ہو, ہاں آپ تو انڈیا کے ہو بھائی, آپ یہاں کیوں آ رہے؟ جاؤ انڈیا میں. تو ہم لوگوں کو یہی رہنا ہے, یہی مرنا ہے, اور ہم لوگوں کو یہاں کے لوگوں تک دین حق کی تعلیم دینے کے لیے دین حق کی بات کو پہنچانے کے لیے محنت کرنا ہے. تو بہرحال اس حدیث کے سلسلے میں یہ بات آئی تو میں نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد, مکہ سے پہلے ہجرت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے, صحابہ ہجرت کیے, بہت لوگ ہجرت کیے, لیکن فتح مکہ کے بعد کیا ہوا؟ اب مکہ مسلمان ہو گیا تو وہاں سے ہجرت کرنے کی بات اب نہیں رہی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ونیہ, کہ جہاد اور نیت باقی ہے, جہاں بھی ضرورت پڑے گی. جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کون بھی دکان کھول لے کر میں جہاد کرتا ہوں, ایک جھنڈا لگا لیا, آؤ میرے پیچھے ساتھ لڑنے کے واسطے. نہیں, علماء نے اس کے شروط بتائے کہ طاقت ہو, زبردست طاقت ہو, اور کب, جب کہ کچھ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ نہیں کہ سوسائڈ کر لیں جا کر, جیسا کہ آج کل بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں یہ کر دیں گے ہمیں وہ کر دیں گے. ارے 80% ہیں
تمہارے خلاف. تمہاری تعداد کتنی؟ 20%. اور 20% بھی کون صحیح مسلمان ہے؟ ہندوستان میں جو 20% مسلمان ہیں کیا پورے نمازی ہیں؟ ہاں، پورے توحید پرست ہیں؟ کتنے قبرستان کو جانے والے، خبروں کو جا کر مزاروں کو پوجنے والے کتنے لوگ ہیں؟ 1% ملیں گے صحیح عقیدہ والے. اچھا، اس 1% میں بھی کتنے % عمل کرنے والے؟ عقیدہ صحیح ہوگا لیکن عمل اس 1% میں مشکل سے 0.0000 کا تو بھی 1-2% ایسے لوگ جو ہے دیکھنے گئے تو ہندوستان میں واقعی سچے مسلمان ملیں گے. ایسے حالات میں جا کر ہمیں وہ کر دیں گے، ہمیں نہیں، کچھ نہیں. یہاں جو کرنے کا کام ہے کہ لوگوں کو اپنوں اور غیروں میں دین کو پھیلاؤ، بس ایک ہی ایک کام. مسلمان کو سچا مسلمان بناؤ اور جو غیر مسلم بھائی ہیں ان کو بتاؤ کہ دین یہ دین ہے، یہ تمہارا دین ہے، یہ رسول صرف ہمارے نہیں ہیں، آپ کے بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جی، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں لیکن نیت، جہاد اور نیت. جہاد اور نیت، نیت یعنی ارادہ، جیسا کہ میں نے کہا. تو ارادہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا نیت اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور سارا عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 4، عن ابی عبداللہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما. جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے تو آپ نے فرمایا ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرۃ ولا قطعتم وادیا الا كانوا معکم، کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں اگر تم کوئی مسافت طے کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو یہ لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں. مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اجر اور ثواب میں تمہارے ساتھ ہیں. تم لوگ چل رہے ہو، سفر کر کے جا رہے، حالانکہ وہ لوگ نہیں ہیں لیکن کیا ہے، نیت ہونے کی وجہ سے وہ تمہارے حبسہم المرض، بیماری نے ان کو روک لیا ہے. اگر بیمار نہیں ہوتے تو ضرور وہ تمہارے ساتھ شریک ہوتے. کیوں؟ نیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے ساتھ ان کے لیے حق میں بھی ثواب لکھے گا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے عام حالات میں، لیکن جب بیمار پڑ گیا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے تو بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنا رحم کرنے والا ہے. جو شخص جو کھڑے ہو کر صحت و تندرستی کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا اس کے لیے اللہ چونکہ عذر ہے تو بیٹھے بیٹھے نماز پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے، وہ درجہ. کیوں؟ نیت تھی اس کی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی بہنوں، تو یہاں غور کرنے کی بات ہے ان کی نیت کی وجہ سے. اب مثال کے طور پر آپ بہنیں ہر ہفتہ ہر جمعے کے دن یہاں درس کو آتی تھی، ہر جمعے کے دن درس کو آتی ہیں. اب ایک جمعہ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نہیں آ سکی لیکن آپ کا دل پورا یہاں اٹکا ہوا ہے، ارے وہاں درس چلتا رہے گا نا، وہاں دین کی باتیں وہاں چلتی ہوں گی نا، میں محروم ہو گئی نا، میں درس میں نہیں جا سکی نا، صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھ نہیں سکے نا. صلی اللہ علیہ وسلم درس میں حدیث جب پڑھتے ہیں، جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اس درس کے فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اور ہمیں کہنا چاہیے، اور جتنی مرتبہ کہیں گے اتنا ہمیں ثواب ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. اور علماء نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بھیجنے کا مطلب 3000 بار بھیجنا کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہتے ہیں، حدیث میں جو آیا ہے کہ میرے اوپر زیادہ درود بھیجو جمعے کے دن، تو علماء نے کہا
علامہ ابو بکر جزائری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا کہ زیادہ بھیجنے کا مطلب 3000 بار درود بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا ثواب مل گیا؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل. اللہ اکبر, کتنا بڑا ثواب دیکھیے. ایک بار بولے خالی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نیت رہی اور پابندی کے ساتھ یہاں آئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے گا. اگر کسی مجبوری کی وجہ سے ہم نہیں آ سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آنے پر بھی آنے کا ثواب لکھے گا. اس حدیث کے جو راوی ہیں, روایت کرنے والے, وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی, بڑے جلیل القدر صحابی. جنگ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ کفار قریش, خیبر کے یہودی اور عرب کے 2 بڑے قبیلے بنو حارث و بنو غطفان, یہ سب مل کر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں. پورے معمولی بات نہیں. مکے کے لوگ, مدینہ چھوٹی بستی, مکہ کے قریش اور بنو حارث اور بنو غطفان بہت بڑا قبیلہ, اور یہودی خیبر کے یہودی سب پورے مخالف. اب کیا کرنا بول کر صحابہ سے مشورہ کرے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جو ایران کے تھے, انہوں نے مشورہ دیے, اللہ کے رسول ایک کام کریں گے, مدینے کی طرف جو پہاڑی حصہ ہے وہ چھوڑ دیں گے, پہاڑ ہے اوپر, لوگوں کو ہم کھڑا کر دیں گے. باقی حصہ جو راستہ ہے آنے کا کفار قریش, وہ راستے میں دور تک کیا کریں گے, خندق کھود لیں گے. بہت بڑا خندق بولے تو بہت بڑا گڑھا, اتنا بڑا گڈھا کھودیں گے کہ کون بھی ادھر ہمارے پاس آنا نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مل کر گڑھا کھود رہے ہیں. عرب کے لوگوں کے لیے ایک نئی پلاننگ تھی, اب تک ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا یہ پلان ایسا بھی ہوتا بول کر. اور خندق اتنا بڑا, دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتوں کو بھیج کر ذرا خود میں 1 منٹ میں موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں راستہ نکالیا, نہیں نکال سکتا تھا. ایک بہت بڑا خندق جو ہے کھود کر بچا سکتا تھا, نہیں. یہاں محنت کرنا, مسلمانوں کو سبق سکھانا. اور آج جو ہم لوگ نماز میں یا عبادتوں میں یا علم میں, دین سیکھنے میں یا عمل کرنے میں سب جو ہے, اصل پرابلم کیا کہتے ہو, سستی. سبق کریں گے نا, پرسوں کریں گے نا, ابھی ٹائم ہے نا, وہ ہوتے 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 کیا ہوتا, ختم ہو جاتا. سب سے بڑی مصیبت کیا کہتے ہو, سستی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ نہیں تھی, محنت, دن رات محنت. اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پتھر, پیٹ پر پتھر باندھ کر, پیٹ کام کرنے کے لیے پتھر باندھ کر جو ہے پہاڑ کھود رہے, خندق کھود رہے. کھودتے کھودتے کبھی چٹان آ جاتا, چٹان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کیا کرتے تھے, مصیبت کے موقع پر, پریشانی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک چٹان آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں کلاڑی لیے, مارے, ایک مار, بسم اللہ. زبردست روشنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ایران فتح ہوگا. اب ایک مار مارے, دوسرا مار, زبردست ایک چمک, روم فتح ہو جائے گا. ذرا دیکھیے
غربت کی حالت، لوگوں سے دشمنوں سے بچنے کے لیے کیا بھی نہیں ہے، خود خندق کھود رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے، یہ فتح ہوگا وہ فتح ہوگا بول کر. اور صحابہ کا ایمان دیکھیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں سے کھائے نہیں بول کر. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں اپنی بیوی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا میں، ان کے چہرے کو دیکھ کر اور حالت دیکھ کر بڑا ترس آیا، ایسا لگ رہا ہے کہ کئی دنوں سے کھائے نہیں ہیں. ذرا تصور کیجئے، آج ہم نا شکایت خالی، کیا یہ نہیں ہے نا وہ نہیں نا، کیا جی تمہیں لوگ لاکھوں دال ڈالے سو، کیا پال ڈالے سو، تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں. سبحان اللہ، کتنے دنوں سے کھائے نہیں. دیکھیے کیسا زمانہ ہوگا. صحابہ بولتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور کے گٹلیاں بیج ہوتے تھے نا، اسے چوستے تھے خالی. اور کبھی کبھی جو درخت کے پتے ہوتے نہیں، وہ کھا کھا کو اندر کے جبڑے پورے خراب ہو گئے. ہمارے پتے جو ہے وہ جانور کھانے کے، اب ایک انسان کھائے تو کیا ہوگا، وہ بھی کیسے پتے، کانٹے والے پتے، وہ حالت. تو لیکن ہم لوگ جو ہے اللہ کا شکر کا ادا کرتے. بتاؤ، اللہ ہم نے اتنی نعمت دیا ہے ماشاءاللہ، کپڑوں کی کمی نہیں، کھانے پینے کی کمی نہیں جی، سب کچھ. اتنی نعمت کے باوجود ہم کیا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ناشکری کرتے ہیں. ہمیں کبھی بھی ہمیشہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ شکریہ اللہ، اللہ تعالیٰ شکریہ اللہ، تو کتنا دیا ہے یا اللہ، اللہ ہمیں شکر کرنے کا جو ہے ہمارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے اللہ. ایک شاعر بولتا ہے، وَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ مَنْبَتِ شَعْرَةٍ لِسَانًا لَمَا أَوْفَيْتُ وَاجِبَ حَمْدِهِ. یعنی میرے بدن کے جتنے حصوں میں بال ہیں، بال کتنے ہوں گے، گن سکتے کیا ہمیں، کتنے ملین بلین ٹریلین کتنے ہوں گے معلوم نہیں. یہ بال جتنے ہیں اتنے اگر بال کی جگہ زبان ہوتے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی جو تعریف، اس کا شکر جو بجا لانا ہے اتنا بجا لا نہیں سکتے. اتنی زبان رہے تو بھی، اتنی نعمت اللہ تعالیٰ دیا ہے. لیکن کیا ہے، ہم نہ جو ہے وہ کب رہے تو بھی شکایت، کیا رہے تو بھی شکایت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شکر کرو، زیادہ دیں گے اور دیں گے. تو ذرا دیکھیے یہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت نڈھال ہے، کمزوری دیکھا، کئی دنوں سے کھائے نہیں معلوم ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ایک بکری ہے، اس بکری کو ذبح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں گے. تو بیوی بولتی ہے چلو کریں گے. تو قربانی کر کے ان کے گھر میں کچھ آٹا رہتا ہے، جوں کا آٹا، 10 آدمیوں کا. بیوی بولتی ہے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اللہ کے رسول 10 آدمیوں کا کھانا ہمارے پاس ہے، آپ تشریف لائیے. جابر رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بولتے ہیں، اللہ کے رسول ہمارے گھر میں 10 آدمیوں کے واسطے کھانا ہے، آپ 10 آدمیوں کو لے کر آئیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمی کہ اپنے سے پہلے دوسروں کو پہلے کھلانے والے، اناؤنس کر دیتے فوراً، لوگو سنو میرے صحابہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے دعوت کرنا بنائی، آؤ. تمہارے واسطے کھانا بنائے ہیں، آپ لوگ آؤ. اب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان دوڑے گھر کو واپس جاتے. واپس جا کر بولتے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے، دیکھو ارے مسئلہ ہو گیا جی، پریشانی ہے کیا. بیوی بولتی ہے کیا بات ہے. ہم 10 آدمی بولے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری فوج کو لے لگا جا رہی. فوج کتنی تعداد،
تقریباً 1600 لوگ، بعض روایت میں 1400 لوگ. 10 آدمی کا کھانا کہاں، 1400 600 لوگ کہاں. لیکن دیکھیے عورت کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے. وہ عورت پوچھتی ہے، صحابی عورت رضی اللہ عنہا و ارضاہا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کیا 10 آدمی کا کھانا بول کر؟ پوچھتی ہے اپنے شوہر سے. تو جابر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں ہاں میں بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 آدمی کا کھانا ہے. تو بیوی بولتی، تسلی دیتی، ارے ڈرو کو جی، پریشانی کی بات نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے. انہوں بولے نہیں تمہیں بتانے کا بتا دیے، انہوں دیکھ لیں گے، چھوڑا لو، فکر کرو. انہوں کو کون تسلی دے رہی ہے؟ ایک عورت اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے. سبحان اللہ. کیسا ایمان ہوگا ان عورتوں میں، کتنا یقین ہوگا ان عورتوں میں، ذرا دیکھیے کیسی صبر والی وہ عورتیں ہوں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے ہیں، بلا کر کہتے ہیں کہ سب لوگ ٹھہرو یہیں پر، 10 آدمی گھر کے اندر آنا. اور گھر میں آ کر کیا بول دیتے ہیں، جو ہنڈی ہے اس ہنڈی کو، اس برتن کو چولہے سے اتارو نہیں، چولہے سے اتارنا نہیں. اور جو روٹی کا آٹا ہے جو اسی جگہ اسی طرح رکھو، میں آتا ہوں، میں کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی روٹی بنانے والے کو اٹھا کر دے رہے، اور ادھر سے سالن نکال کر دے رہے. سالن بھی ختم نہیں ہوا، 1400 یا 1600 پوری کی پوری فوج پیٹ بھر کر کھا لی. کھانا بھی ویسے ہی ہے، روٹی بھی ویسی ہے، سالن بھی ویسے ہی ہے. دیکھیے برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے. اس قسم کے بہت سارے معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں جو ذکر کیا یہاں پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر آیا تو اس تعلق سے میں نے ایک واقعہ ان کا یاد آیا، تو میں نے ان کو بتایا، آپ کو بتایا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. ہم لوگوں کو صحابہ کے بارے میں جاننا چاہیے. یہ واقعات ہم سنتے ہیں تو ان کے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان کے جیسے اخلاق اپنانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو لہٰذا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر میں بتاؤں گا. اس حدیث کو امام بخاری نے بھی روایت کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ سے ہم واپس ہو رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینے میں کچھ لوگ ہیں، اگر ہم کسی گاٹھی کا مطلب یعنی یہ جو جہاں پر پہاڑی علاقہ ہے اس کو گاٹھی کہتے ہیں، وادی جہاں پر پانی کا علاقہ ہے، سیلاب کا، تالاب کا، اس کو وادی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ثواب اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھتا ہے، کیوں کہ عذر کی وجہ سے وہ وہاں ہیں. آئیے ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ٹائم ہے نا؟ کیا ٹائم ہوا؟ ابھی ہے نا؟ ٹائم ہو تو بتائیے. ہاں گھڑی نہیں میرے پاس. ہاں 8 تو ہو گیا کیا؟ اب نماز جانا، نماز پڑھنا، نماز 8:30 وہی اس وقت 8:20 کو بتائیے گا، ہم لوگ نکلتے ہیں 8:20 ختم کر لیں. ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ اور ان کے باپ، ان کے دادا سب صحابہ ہیں جی. ابو یزید معن بن یزید بن اخنس، معن بھی صحابی، ان کے باپ یزید بھی صحابی، ان کے دادا اخنس بھی صحابی. یہ بہت کم ایسے صحابہ ہیں جن کے باپ دادا سب صحابہ ہیں. ان میں سے ایک عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بکر بھی صحابی، ان کے دادا ابو قحافہ بھی صحابی. ایسے بہت کم صحابہ ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے باپ یزید ایک مرتبہ مسجد گئے، اور مسجد جا کر اس زمانے میں صدقے کے لیے ایک جگہ ہوتی تھی، صدقہ خیرات کرنے کے لیے. آج کے جیسا لوگ اعلان کر لگو مسجد ہمیں پڑھ لے کرتے نا، ویسا نہیں.
تو جو ہے رکھ دیتے تھے لوگ جا کر. تو وہاں سے لوگ کیا کرتے, جو ضرورت مند ہوتا اٹھا لیتا. تو ایک بار کیا ہوا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دینار لے کر مسجد میں گئے اور لے جا کر وہاں صدقہ رکھنے کی جگہ رکھ دیے. تو لیکن رکھ کر چلے گئے. ان کے بیٹے معن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ ان کو ضرورت تھی, محتاج تھے بیچارے. تو کیا کیے, وہ پیسے اٹھا لیے جو صدقہ کی جگہ میں چیز, جو پیسے رکھا کرتے تھے لوگ, اس جگہ سے اٹھا لیے, لے کر آئے اور باپ کو بتایا کہ ابو مجھے ضرورت تھی پیسے کی, میں جو ہے پیسے وہاں رکھا ہوا تھا, میں اٹھا لیا. ان کے باپ یزید نے کہا, ارے وہاں سے تو صدقہ کے لیے پیسے رکھا تھا, تم کیوں اٹھا لیے؟ تمہارے لیے تو نہیں رکھا, میں غریبوں کے لیے رکھا. انہوں نے کہا ابو مجھے ضرورت تھی, میں اٹھا لیا. تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یزید تم نے ارادہ کیا تھا صدقہ کرنے کا, بیٹے کو دینے کا ارادہ تو نہیں تھا تمہارا, صدقہ تمہارے ارادے کے حساب سے تمہارا ثواب تمہیں مل گیا. اور معن تمہیں ضرورت تھی, تم نے اٹھا لیا پیسے, صدقہ کے پیسے, یہ تمہارے پیسے ہیں, جاؤ استعمال کرو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی. تو کیا مطلب ہے کہ حالانکہ باپ اپنے بیٹے کو صدقہ دے نہیں سکتا, کیونکہ اگر بیٹا غریب ہے, شادی وادی ہونے کے بعد کی بات بتا رہا ہوں, شادی سے پہلے تو باپ کو دیکھنا فرض ہوتا ہے, اپنے بیٹے کو خرچ وغیرہ کرنا, لیکن بالغ ہو گیا, کمانے کے لائق ہو گیا, تو جو ہے اس وقت جو ہے باپ کو اس کے اوپر خرچ کرنا ضروری نہیں. لیکن اگر محتاج ہے بیچارہ تو باپ کو دینا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں باپ اپنے بیٹے کو صدقہ نہیں دے سکتا, اور بیٹا اپنے باپ کو صدقہ نہیں دے سکتا, کیونکہ ان لوگوں پر جو ہے باپ کو اپنے بیٹے پر خرچ کرنا ضروری ہے اور بیٹے کو اپنے باپ پر خرچ کرنا ضروری ہے. لیکن یہاں ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ صدقہ کا پیسہ تو تھا, لیکن صدقے کے ارادے سے جو ہے دیا بیچارہ نے, بیٹے کو دینے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن بیٹا اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کی نیت جو صدقہ کرنے کی تھی اس کا تو ثواب مل جائے گا, اور بیٹی کو جو نیت تھی کہ ضرورت تھی اس کو نے اٹھا لیا, تو اس کا اللہ کوئی حرج نہیں ہے. ایک اور روایت ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی, یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں کہا کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے. ابوبکر جنت میں جائیں گے, عمر جنت میں جائیں گے, عثمان جنت میں جائیں گے, علی جنت میں جائیں گے, زبیر بن عوام جنت میں جائیں گے, سعد بن ابی وقاص جنت میں جائیں گے, عبد الرحمن بن عوف جنت میں جائیں گے, سعید بن زید جنت میں جائیں گے. اب جی ایک ہی حدیث میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جنت میں جائیں گے. تو ان میں سے ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, بڑے جلیل القدر صحابی, بڑے ان کا مقام, اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو, ان کو کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو, سعد بن ابی وقاص. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی دعا کو قبول کیا کرتا تھا. کچھ واقعات ہوئے کہ جس میں جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بد دعا کی, اور وہ بد دعا اس شخص کے حق میں قبول ہوئی, کیونکہ ان پر ظلم کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو جس شخص نے ظلم کیا تھا, الزام لگایا تھا, اس کے خلاف بد دعا کی, تو جو ہے بد دعا ان کی قبول ہوئی. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے سال آئے. مکے میں تھا, میں بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے آئے, اور میری بیماری میں میں مبتلا تھا, اور بہت سخت بیماری تھی.
تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری بیماری کیسے پہنچ گئی ہے اور میں پیسے والا ہوں اور میری ایک ہی ایک بیٹی ہے، کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ 2/3 صدقہ کر دوں؟ ایک ہی سے ایک بیٹی ہے میرے پاس، 2/3 کو میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں. 1/3 کافی ہے، پیسہ بس ہے اس کے لیے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، 2/3 کا مطلب کتنا؟ یعنی آدھے سے بھی زیادہ. 1/3 آ کر بیٹی کو، 2/3 میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ آدھا دے دیتا ہوں، اس سے کم، 2/3 سے کم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. تب میں نے کہا اللہ کے رسول 1/3 دے دیتا ہوں اللہ کے راستے میں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں 1/3 دے سکتے ہو، لیکن 1/3 بھی زیادہ ہے. پھر آپ نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے وارثین کو مالدار چھوڑ کر جائیں، بے نیاز چھوڑ کر جائیں، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ محتاج تم ان کو چھوڑ کر جاؤ کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھرے. کہ تمہارا مال تمہارے وارثین کو جائے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم اپنے وارثین کو نہ دو، دوسروں کو اٹھا کر دو اور تمہارے وارثین غریب غربت کی حالت میں بیچارے دوسروں سے مانگتے پھرے. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ذرا بھی خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آپ کو ضرور دے گا، ثواب ضرور دے گا. حتیٰ کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو جو کھلاتے ہیں جی، اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب دے گا. لیکن نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ثواب دے، اس کے بدلے میں یہ نیت ہونی چاہیے. خوشی سے کھلائیں. کیا رے مصیبت کب جاگو، شادی ہو کو جانگی کی یہ گھر میں مصیبت پڑی ہے نا، نہیں، نعوذ باللہ، ویسا نہیں. آپ کو گھر میں بڑھ گئی ہے، دیکھو ہمارے گھر میں ہمارا آج جینا چل رہا ہے، کوئی آپ کو بڑھ جاتی تب آپ کو ہمارے گھر میں نہیں بولنا جی. شوہروں کو چاہیے کہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی دے رہا ہے وہ تمہاری ہوشیاری، تمہاری چالاکی پر نہیں، تمہارے غریب یہ بچوں کو دیکھ کر، تمہارے کمزور عورتوں کو دیکھ کر، تمہارے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے. ہاں میں کمال کا تھا، تم لوگ کیا کرتے، تم لوگ گھر میں بیٹھے رہتے. نہیں، ویسا نہیں بولنا، جائز نہیں. عورتوں کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر تمہیں اپنے مردوں سے ایسی بات کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے. عورتوں کو چاہیے کہ جو وہ محنت کرتے ہیں گھر میں اس پر احسان نہ جتلائیں. دھوپ کے پاس بھائی یہاں اتنا جو ہے مصیبت، نہ فین ہے نہ اے سی ہے، اتنی گرمی میں بیٹھ کو میں یہاں چولہے پہ پکاتی، آپ کو پکا کو دیکھو نا تمہیں دیکھیں گے، ذرا رہے تو کر کو دیکھو ہمارا کام. اب انہوں اپنا کام بتاتے، انہوں ان کا کام بتاتے، اور بچے بیچ میں تماشا دیکھتے. آج کل کی ہماری زندگی یہ حالت ہے، نعوذ باللہ. تو مردوں کو چاہیے کہ محنت کریں، اپنے خون کو پسینہ بنائیں تو اللہ کے لیے کریں. بیوی بچوں کو پالنا میرا فرض ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ امانتیں ہیں ہمارے پاس. ان کی میڈیکل کا خرچہ، یا دیکھو جی کب دیکھے تو بیمار ہونے کو ہوچ رہتی، مصیبت ہے ہمارے اوپر. کب دیکھو گئے 500 روپے خرچہ ڈاکٹر کے پاس، نہیں بولنا چاہیے. اور بیویوں کو بھی جو ہے اگر ایسے ہے تو صبر کرنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم جانتے ہیں ہندوستان میں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا ہے، معلوم ہے ہمیں، بہت ظلم ہوتا، اللہ معاف کرے. لیکن انشاءاللہ اگر عورتیں صبر کریں گی اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گی، استغفار کثرت سے پڑھیں گی، اللہ تعالیٰ حالت بدل سکتا ہے انشاءاللہ. تو بہرحال تو میں نے یہ کہا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو بھی کام کریں گے اپنی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ جو ڈالیں گے تو اس کا بھی بدلہ ہے. تو پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص مکے میں تھے، جبکہ ہجرت کر کے آ گئے تھے.
حج کے لیے آئے تھے تو بیمار پڑ گئے تھے. تو بڑی فکر سے کہا کیا میں میرے دوستوں کے بعد میں یہاں رہ جاؤں گا, مکے میں رہ جاؤں گا, کہیں ایسا تو نہیں کہ میری ہجرت بیکار ہو جائے گی, مکے میں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, انک لن تخلف فتعمل عملا تبتغی به وجه الله الا استدت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضرك بك آخرون. کہا کہ اگر آپ زندگی میں آپ کی زندگی لمبی ہوتی ہے اور جو بھی عمل کریں گے آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کی درجات کو بلند کرے گا, آپ کو بلندی عطا فرمائے گا, اور ہو سکتا ہے کہ تم چند دن اور رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ڈرنے کی بات نہیں, تم رہو گے, اس بیماری میں تم نہیں مرو گے, حتیٰ کہ کچھ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے اور کچھ لوگوں کا تمہاری وجہ سے نقصان ہوگا. مطلب جن لوگوں کو بد دعا کیے تھے نا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بد دعا لگی ان کو, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو نقصان ہوگا. پھر اللہ سے دعا کی, اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو قبول کر لے اور ان کو واپس نہ کر. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سعد بن خولہ, مکے میں ان کا انتقال, ہجرت ہونے کے باوجود سعد بن خولہ کا انتقال مکے میں ہو گیا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو دین حق کو سمجھنے, پڑھنے, پڑھانے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری پوری زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.